مسجد اقصی پر آنے والے حوادثات۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید و تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی۔ لہٰذا تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے، جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان دونوں واقعوں کو ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کی شروع میں واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ سالوں بعد پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس عظیم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ جب پیش آیا، اس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع جسمانی کے 40 سال بعد تیوتس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد اقصی کی تباہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصی 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر حضرت علی کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا، وہاں پر مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ کافی عرصہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا۔ ولید بن عبد الملک نے مصر کے سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ کئی زلزلے آئے، ان زلزلوں کے بعد قبہ کی دیوار میں منہدم ہو گئی، اس میں تاظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ حضرت عمر کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، مال لوٹ لیا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان ناصر صالح الدین یوسف بن ایوب نے دوبارہ قبضہ کر لیا، مسجد کو صاف کیا، اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تعزین میں حصہ لیتے رہے۔ ملک معظم، ظاہر البیرس، منصور، کلادو، ملک شراق، ان سب نے مسجد کی تعمیر کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلمان القانونی نے تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی اس کی تعزیر و آزائش چلتی رہی۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس پر مسجد اقصی کا اطلاق کیا۔ اس کے اعتبار سے ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصی کے طول اور عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک مسجد کی لمبائی 1000 گز، چوڑائی 700 گز ہے۔